بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ یہ جو نشست ہے ایک مختصر ترین نشست ہے انشاءاللہ۔ اس مختصر سے وقت میں ابھی جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں کرونا وائرس سے متعلق، میں کتاب و سنت کی روشنی میں اسلامی ہدایات آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ یہ جو وبا ہے، یہ جو مرض ہے، اس کے تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے، پوری دنیا اس سے واقف ہے۔ مجھے جو باتیں بتانی ہیں وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ایک وبا ہے، یہ بھی ایک مرض ہے، مہلک جراثیم کا پھیلاؤ ہے۔ لیکن کیا یہ طاعون ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم بہت ہی مفید گفتگو بہت پہلے کر چکے ہیں، خاص کر حافظ ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں اس بات کی اچھی طرح وضاحت کر چکے ہیں کہ طاعون اور اس طرح کی جو عام وبا ہیں اس میں کیا فرق ہے کر کے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ طاعون وہ ایک مرض ہے، یعنی ایک مخصوص مرض ہے، اور فی الحال کا جو مرض ہے وہ بھی ایک مرض ہے، لیکن وہ طاعون نہیں ہے۔ طاعون ایک خاص قسم کا مرض ہے جو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، عافیت سے رکھے۔ وہ چوہوں کے اندر ایک طرح کا مرض ہوتا ہے، اس کی عجیب طرح کی موت ہوتی ہے اور اس میں تعفن پیدا ہوتا ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے، اس میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر مچھر ان مرے ہوئے چوہوں سے فاسد اجزاء لے کر کے دیگر چوہوں میں داخل کرتے ہیں یا انسانوں میں داخل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں خاص کر بغل وغیرہ کے پاس عجیب سے پھوڑے پیدا ہوتے ہیں، ورم پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان دیکھتے دیکھتے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مر جاتے ہیں۔ وہ ایک طاعون ہے وہ، اور اس طرح کی جو بھی وبا ہوتی ہے وہ بھی طاعون ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو طاعون اور فی الحال کا جو مرض ہے، کیونکہ جو طاعون ہے وہ بھی ایک وبا ہے، لیکن ہر وبا طاعون ہی ہو ایسا نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات، مجھے ایک بات وضاحت کرنی تھی۔ ایک بات، اس طرح کی جو وبائیں آتی ہیں جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، نسأل اللہ السلامہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ایک بڑا مظہر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ وقت وقت پر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کی ایک مثال ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک قصہ ہے، اور بالکل کب کا یہ قصہ ہے اور اس وقت کون نبی تھے اس میں شدید اختلاف ہے۔ سنت سے کوئی چیز خاص ثابت نہیں، صحیح روایات سے کچھ اسرائیلی روایت میں بات ملتی ہے، لیکن جو آیات کریمہ ہیں بنی اسرائیل کا ایک قصہ ہے کہ اسی طرح کا طاعون یا فی الحال کا جو مرض ہے، اس طرح کا کوئی مرض اتنا عام ہو گیا تھا کہ اسی لیے اس دور کے اچھے خاصے بڑے بڑے اہل علم نے اس کو کہا کہ بہت بڑی وبا ہے، مضر جراثیم ہے اس میں، لیکن اس کو طاعون کسی نے نہیں کہا کہ یہ بھی ایک طاعون ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے آپ کو۔
ایک تابعی ہیں, صحابی کے بیٹے ہیں وہ, ان کا نام ہے عبداللہ ابن بريدة ابن الحصيب رضی اللہ عنہ. مرو چلے گئے تھے, ایران کا جو علاقہ ہے نا جو ازبکستان کے قریب ہے, مرو, وہاں چلے گئے تھے وہ, ان کے والد صاحب بريدة بن الحصيب رضی اللہ عنہ. ان کے فرزندان سب بڑے بڑے علماء ہیں, سب وہیں رہے. یہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ تابعی ہیں, اوساط تابعین میں شمار ہوتا ہے ان کا. ان کے ایک استاذ ہیں اور ایک بہت بڑے عالم دین بھی ہیں, وہ کبار تابعین میں شمار ہوتا ہے. ان کا کنیت سے مشہور ہیں ابو الاسود. ان کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا نام ہے ظالم. کیا نام ہے ان کا؟ ظالم نام ہے ان کا. اردو کا ظالم مت سمجھے, ظالم نام ہے ان کا. ابو الاسود کنیت ہے ان کی, کنیت سے مشہور ہیں اور کبار تابعین میں سے ہیں. حدیث کی تقریباً کتب ستہ میں سے بھی ان کی مرویات ہیں. یہ کہتے ہیں ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ کہ میں مدینہ آیا, مدینہ یعنی مدینہ الرسول علیہ الصلوۃ والسلام, میں مدینہ آیا, کہا کہ وقع فیہا مرض. جب میں مدینے کو آیا تو مدینے میں ایک ایسا مرض, ایک ایسی وبا پھیلی ہوئی تھی کہ وہم یموتون موتا ذریعا, کہ لوگ اتنی بڑی مقدار میں مر رہے تھے. موتن ذریعن, ذریعن کے دو معنی, ایک واسعن ایک سریعن, یعنی آنن فانن لوگوں کی موت ہو رہی تھی اور بڑی مقدار میں, بہت بڑی مقدار میں لوگ مر رہے تھے. یہ وبا کہاں تھی بتائیے؟ میں کہاں کا قصہ سنا رہا ہوں آپ کو؟ مدینۃ الرسول کا علیہ السلام. اب یہ جو وبا مدینے میں پھیلی تھی, کیا تعاون ہے یہ؟ کوئی بتا سکتے ہیں تعاون تھا نہیں تھا؟ وہ انعام دیں گے ان کو انشاءاللہ. وہ تعاون تھا نہیں تھا؟ ہاں کیا کہتے ہیں آپ, تعاون رہا ہوگا کہ نہیں؟ لا ادری, یہ سب سے احوط جواب ہے, احتیاط اسی میں. وہ تعاون تو نہیں تھا وہ, لیکن ایک وبا تھی وہ. تعاون کیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں تھا؟ اہل علم کیسے کہتے ہیں کہ وہ تعاون نہیں تھا؟ اس اعتبار سے ایک ابھی جو میں نے آپ کو جو قصہ سنایا ہے یہ صحیح بخاری میں ہے, کتاب الشہادات میں. ایک حدیث مبارکہ ہے جو متفق علیہ ہے, صحیح بخاری میں کتاب فضائل المدینہ اور صحیح مسلم میں کتاب الحج. آپ علیہ السلام کے ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, آپ علیہ السلام نے فرمایا, علی انقاب المدینۃ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال, کہ مدینے کے دروازوں پر ملائکہ قائم, ملائکہ کھڑے ہوں گے, ملائکہ رہیں گے, اور مدینۃ الرسول میں دجال یا طاعون, دجال ہو کہ طاعون, یہ داخل ہو ہی نہیں سکتے. یہ کہا اللہ کے رسول نے علیہ السلام. تو جب طاعون آ ہی نہیں سکتا اس میں, تو یہ طاعون نہیں تھا جس میں بہت سارے لوگ مر چکے تھے. یہ بات واضح ہوئی آپ کو؟ تو ہر طاعون ایک وبا ہے, لیکن ہر وبا ایک طاعون ہو ضروری نہیں ہے. مدینے میں وبا آئی تھی, ہزاروں لوگوں کی موت ہوئی, لیکن وہ طاعون نہیں تھا, اس لیے کہ طاعون داخل نہیں ہوتا وہاں پر. اللہ سبحانہ و تعالی یہ جو شکلیں ہیں اس طرح کی جو وبا پھیلتی ہے, کیوں نازل کرتے ہیں پتہ ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک لفظ میں کوئی بتا سکتے ہیں؟ ان کو انشاءاللہ ہمارے خلیل بھائی کی طرف سے انعام دیں گے انشاءاللہ. کوئی بتا سکتے ہیں ایک لفظ میں, ایک لفظ میں کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی ایک لفظ میں کوئی بتا سکتے ہیں جسے اللہ نے قرآن میں وہ لفظ استعمال کیا, حدیث میں وہ لفظ آیا ہے, ایک لفظ میں دھمکی دینے کے لیے, ڈرانے کے لیے, دل میں خوف ڈالنے کے لیے, دل میں دہشت بٹھانے کے لیے کہ انسان کتنا عاجز ہے اور اللہ تعالیٰ ہی قدیر ہیں. اللہ تعالیٰ آنن فانن جب چاہے جیسے چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں, اور انسان کے پاس ہر طرح کی ممکن طاقت ہونے کے باوجود وہ کتنا ناکام ہے, کتنا پست ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاسراء میں,
وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ہم جو نشانیاں اتارتے ہیں، ہم جو بہت سارے مناظر، بہت سارے عذابات یا بہت ساری اس طرح کی شکلیں جو تمہیں دکھاتے رہتے ہیں یا بھیجتے ہیں ہماری نشانیوں کو ڈرانے کے لیے کہ دل میں ڈر آئے انسان کے، دل میں خوف آئے انسان کے، اور انسان سمجھے کہ جو ہم کمزور ہیں اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، ہر طرح کی طاقت اسی کے لیے ہے، اس کی طرف ہمیں لوٹنا چاہیے۔ اس مقصد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا سورۃ الانعام میں، قل هو القادر على ان يبعث عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، کہ اے اللہ کے رسول آپ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر مکمل قادر ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، بارش کی شکل میں، پتھروں کی بارش کی شکل میں، عیاذا باللہ، زوردار چیخ کی شکل میں، زہر آلود جراثیم کی شکل میں، جیسے اب ہو رہا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث جابر، کتاب تفسیر میں، آپ علیہ السلام نے کہا اعوذ بوجہک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ او من تحت ارجلکم، تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے یا دیگر چیزیں بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس آیت کریمہ کو نازل کیا تو اللہ کے رسول نے کہا اعوذ بوجہک۔ حالانکہ انسانوں میں، خاص کر مسلمانوں میں جو اختلاف ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اہون، یہ ہلکا ہے، ہلکا معاملہ ہے بنسبت اس کے کہ اوپر سے عذاب آ جائے اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ڈرانے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ ہوتا رہے گا۔ یہ 1441 یا 2020 کا قصہ نہیں ہے، یہ وقت وقت پہ ہوتا رہے گا۔ جیسے میں نے بنی اسرائیل کا قصہ بتایا نا آپ کو، جیسے ایک حدیث صحیح بخاری کی سنایا میں آپ کو ابو الاسود الدوالی کی، ویسی چیزیں ہوتی رہیں گی۔ یہ عمر بن خطاب کا دور تھا، وہ رضی اللہ عنہ، یہ اس وقت کی بات ہے۔ مدینہ الرسول میں کبار صحابہ موجود ہیں، اس وقت یہ بات ہوئی تھی، اس وقت ایسا مرض آیا تھا۔ تو ایسا ہر جگہ ہوتا رہے گا کسی نہ کسی سبب سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ فصلت میں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ نے کہا کہ انسان کی ذات میں اور کائنات میں، کبھی ہندوستان میں، کبھی چین میں، کبھی عرب میں، کبھی اور۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں 18 ہجری کو ملک شام فتح ہوا۔ فتح ہونے کے چند دن کے بعد طاعون کا مرض ایسا پھیلا، سبحان اللہ، تقریباً 25 سے 30 ہزار مسلمانوں کا انتقال ہو گیا وقتی طور پر، اچانک۔ اس میں بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ، بہت نقصان پہنچا مسلمانوں کو۔ علم کے اعتبار سے بڑے بڑے علماء صحابہ کا انتقال ہو گیا اس میں۔ ملک شام میں عمواس ایک علاقہ ہے، ایک قریہ، ایک گاؤں، وہاں پر طاعون عمواس، اسی سے معروف ہو گیا قصہ۔ وہ آزادی سے پہلے ہندوستان میں بھی طاعون کا مرض پھیلا تھا، سب جانتے جو ہندوستان کی تاریخ پڑھے ہوں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ کرتے ہیں ایسے۔ پوری دنیا فی الحال اس طرف توجہ دے رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو معاملہ کرتے ہیں دھمکانے کے لیے، جیسے کہ میں نے کہا نا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم کا انتقال ہوا تو اس وقت سورج گرہن کا مسئلہ تھا۔ لوگوں نے یہ ایک عقیدہ رکھ لیا کہ ایک بڑے انسان کے گھر میں موت ہوئی ہے نا، ایک بڑے انسان کی موت ہوئی ہے تب ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کی غلط فہمی کو دور کیا اور کہا کہ اس وجہ سے نہیں، ولیکن یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ تعالیٰ تو اس معاملے کو سورج گرہن کی وجہ سے تمہیں دھمکاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے۔ یہ عام قصہ نہیں، عام حادثہ نہیں ہے،
اس سے انسان کے دل میں دہشت پیدا ہونی چاہیے. بلکہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے دل میں یعنی ایک طرح سے یعنی کپکپاہٹ آ جانی چاہیے اللہ تعالیٰ کا ذکر, اللہ تعالیٰ سے استغفار اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا, یہ کثرت سے ہونا چاہیے. یعنی یہ تو اللہ نے ڈرانے کے لیے کیا ہے تم کو, ابھی بھی ڈرنے ہو رہا ہے کیا, یہ معنی اس کا. اتنا بڑا جو حادثہ ہوا ہے اس وجہ سے یہ چھوٹی سوچ ہے, چھوٹے لوگوں کا خیال ہے. یہ صرف دنیاوی اعتبار سے سوچنا کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہوا, یقیناً ہو سکتا ہے, لیکن اصل وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ہے شرک. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الشورى میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو بھی اس طرح کی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ نے کہا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ. اللہ نے کہا زمین میں ہو سمندر میں ہو جو بھی اللہ کے عذابات آتے ہیں وہ لوگوں کی برائیوں کی وجہ سے, ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. اللہ نے کہا کہ جہاں بھی عذاب آیا ہے جا کے دیکھو کان اکثرہم مشرکین, اکثر وہاں کے لوگ مشرک رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نافرمانی کی وجہ سے ہی یہ عذابات آتے ہیں. پچھلی قوموں میں بھی اللہ کے ایسے عذاب آئے ہیں جو ایک وقت میں لاکھوں لوگ مر چکے ہیں. ایک وقت میں ہزاروں نہیں لاکھوں. اچانک بستی کی بستی جو خراب ہو گئی ہے, کل تک جو لوگ تھے اچانک پوری بستی صاف ہو چکی ہے. ایسا بہت ہوا ہے پہلے, پہلا حادثہ نہیں ہے. ہماری اور آپ کی زندگی میں پہلا حادثہ ہوگا, لیکن اللہ نے جو زمین بنائی ہے اور انسانوں کو آباد کیا ہے, اللہ نے کہا سورۃ العنکبوت میں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, اللہ نے نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, صالح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, فرعون, حامان, قارون, ان سب کا اللہ نے ایک جگہ ذکر فرمایا اس سے پہلی والی آیات میں. اس کے بعد اللہ نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہم نے ان کے گناہوں کی بنیاد پر ان کی ہم نے اچھی خاصی گرفت کی, دبوچا ہم نے ان کو, عذاب سے دوچار کیا ہم نے ان کو. کسی پر ہم نے پتھروں کی بارش کی, کسی کو ہم نے ایک چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا, کسی کو ہم نے زمین میں دھسایا, کسی کو ہم نے پانی میں ڈبویا. ایک کو نہیں, ہزاروں کو ایک ساتھ, ہزاروں لوگ ایک چیخ میں مارے گئے, ہزاروں لوگ ایک ساتھ پانی میں غرق کر دیے گئے. یہ معمولی حادثے نہیں ہیں, یہ سب عذابات ہیں. اللہ نے کہا یہ سب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. تو یہ حادثات کو ایک مسلمان ایک مومنانہ نظر سے نہیں دیکھیں گے. عام دنیا کے جو لوگ تبصرہ کر رہے ہیں, میڈیا میں جو چیز بتائی جا رہی ہے, عام لوگ جو باتیں بتا رہے ہیں, اخبار میں جو بات کہی جا رہی ہے, سوشل میڈیا میں اس کے جو اسباب بتائے جا رہے ہیں, ہماری سطح بھی اتنی ہی ہے. تو یہ بہت بڑی غفلت ہے, غفلت پر غفلت. ہمیں اس پہلو سے سوچنا چاہیے کہ قرآن کیا تبصرہ کرتا ہے ان قصوں پر. اس نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ حادثات پہلے بھی بہت ہوئے ہیں. کوئی نیا حادثہ نہیں ہے, شکل نہیں ہے, حادثہ کوئی نیا نہیں ہے. اس طرح کے کئی حادثے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں ایک تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں فَافْزَعُوا إِلَى دُعَائِهِ وَذِكْرِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ, صحیح بخاری کا حدیث ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ کا ذکر, اللہ تعالیٰ سے استغفار, اس کے ذریعے سے اس وبا کو ختم کر سکتے ہیں.
اور دوسری چیز اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے سنن ابی داؤد کی کتاب الادب میں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو لوگ رحم کرتے ہیں، جن کے دلوں میں رحم والا دل ہوتا ہے، ان پر اللہ خاص طور پر رحم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ یعنی اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذابات کو ختم کرنے کی ایک بات ہے کہ لوگوں میں سختیاں نہیں ہونی چاہیے، رحم دلی ہونی چاہیے۔ رحم دلی کس اعتبار سے؟ یعنی لوگوں کے حقوق ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، چاہے وہ صدقات کی شکل میں ہو، چاہے دین پھیلانے کی بات ہو، چاہے لوگ جو ہمارے ساتھ زیادتی کے ان کو معاف کرنے کی بات ہو، کسی بھی طرح کی جو معافی کی بات آتی ہے، رحم کی بات آتی ہے، کسی کو ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ غم زدہ ہے، اس کے دل میں خوشی ڈالنے کی بات ہو، یعنی رحم کے جتنے مظاہر ہو سکتے ہیں، رحم دلی کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، اسے لانا چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ کی طرف سے عذابات ٹلتے ہیں۔ یہ تو ایک معنوی چیز ہے، اس کا تعلق براہ راست ہمارے اور اللہ سے ہے، ہمارے ایمان سے ہے۔ ساتھ میں جسمانی اعتبار سے بھی ہمیں اس مرض سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی تحقیق کرنے والے شیخ شعیب الارناؤت رحمہ اللہ اور ان کا جو لجنہ ہے، اس حدیث پر ضعیف کا تو حکم لگایا ہے، اس سند پر، حدیث پر نہیں سند پر، لیکن اس کے مجموعی طرق جو انہوں نے اسی کی تحقیق میں نیچے ذکر کیا ہے، اس بنیاد پر اس حدیث کو انہوں نے صحیح کہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، ایک شیر سے انسان فطری طور پر کتنا ہی بہادر، کتنا ہی طاقتور انسان ہو، اللہ نے جو سانپ اور شیر ان جیسوں کا جو فطری خوف اللہ نے رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں، انسانوں میں انبیاء علیہ السلام جسمانی اعتبار سے بہت مضبوط ہوتے ہیں، بہت کامل ہوتے ہیں، بہت بہادر ہوتے ہیں، لیکن آپ نے سانپ کو دیکھ کر کے ڈر گئے۔ آپ، وہ بزدلی نہیں ہے، وہ فطری خوف ہے۔ وہ اگر فطری خوف نہیں ہے تو اس انسان سے ڈرنا چاہیے کہ انسان ہے کہ کون ہے، فطری خوف ہے یہ۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اللہ نے کہا کہ لا تخف، مت ڈرو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم شیر سے فطری اعتبار سے جو انسان ڈر کے بھاگتا ہے، ویسے ایک جزامی سے ڈر کے بھاگو، یعنی اسے دوری اختیار کرو، وہ مرض پھیلتا ہے، وہ آپ کو بھی لگ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اصل ہے، کسی مرض کے اندر اتنی تاثیر پیدا کرتے ہیں کہ وہ مرض کسی کو اپنے اندر لے لیتا ہے، کام کرتا ہے وہ مرض۔ اللہ کے رسول نے احتیاطی تدابیر بتائے کہ ان سے دور رہنا چاہیے۔ ایک طبیب، ایک ڈاکٹر قریب رہتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے یقیناً، لیکن عمومی اعتبار سے اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے، خصوصاً وہ لوگ جن کے دلوں میں کمزوری ہے ایمانی اعتبار سے، اور احتیاط برتنا چاہیے۔ آپ غور کیجئے، ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی، شرید نام ہے ان کا، شرید شین سے، اور ان سے ایک ہی حدیث ثابت ہے، اللہ کے رسول سے ایک ہی حدیث ملتی ہے ان سے، دوسری کوئی حدیث نہیں، اور ان سے پڑھنے والوں میں صرف ان کے بیٹے اکیلے ہیں، عبداللہ نام ہے ان کا، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ شرید ابن سوید رضی اللہ عنہ، یہ ثقیف، طائف کے رہنے والے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے، طائف کے، بنو ثقیف سے، اس میں سے ایک آدمی مجذوم، جزامی تھا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سبوں نے بیعت لی, یہ بھی قریب آئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ انا قد بایعناک فرجع, ہم نے آپ سے ایسی بیعت لے لی, آپ جائیے لوٹیے, ہم نے آپ سے ایسی بیعت لے لی. اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا ان کو. اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے اللہ پر توکل کرنے والا کون ہے بتائیے؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان رکھنے والے کون ہیں؟ لیکن آپ نے ایک احتیاط کی ایک مثال دی ہم کو, ایک نمونہ دیا آپ نے ہم کو, یہ غلط نہیں. اسی لیے بعض اہل علم نے کہا کہ اگر مسافہ کرتے ہوئے, آپ نے دیکھا ہوگا نا سوشل میڈیا میں سے جو ویڈیو آ رہے ہیں, لوگ مسافہ نہیں کر رہے ہیں, پیر سے پیر لگا لے رہے ہیں, وہ ایک فن ایک مذاق لگتا ہوگا. میں شرعی مسئلے کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے کسی جگہ میں کسی علاقے میں ایسا معاملہ ہو, وہ مسافہ نہیں کرتا احتیاطی تدابیر سے, لا باس. یہ بڑے اہل علم نے بات کہی ہے, تو یہ کوئی غلط نہیں شرعی اعتبار سے کہ آدمی اپنے آپ کو محتاط رکھنا چاہتا ہے ان سب چیزوں میں, اور شریعت اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کی بات کرتی ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ, صحیح بخاری میں کتاب الطب اور صحیح مسلم کی کتاب الاشربہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ابو ہریرہ جانتے ہیں آپ, یہی ابو ہریرہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث بیان کی کہ لا عدوہ, کوئی بیماری پھیلتی نہیں. یہی ابو ہریرہ ہیں, انہوں نے یہ حدیث بیان کی, اور یہی ابو ہریرہ ہیں جو یہ حدیث بھی ہمیں سنا رہے ہیں. دونوں حدیثیں ابو ہریرہ سے مل رہی ہیں رضی اللہ عنہ. کیا شریعت میں تضاد ہے, ٹکراؤ ہے؟ نہیں, وہ اپنے آپ میں, یہ اپنے آپ میں ہے. اصل کے اعتبار سے کوئی مرض پھیلتا نہیں ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ امراض میں پھیلاؤ رکھے ہیں, ان سے احتیاط کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ اونٹ بندھے ہوئے تھے. ایک آدمی نے ایک اونٹ لایا جو بیمار اونٹ تھا, بیمار اونٹ لا کے ان اونٹوں کے ساتھ باندھنا چاہا. اللہ کے رسول نے کہا, یہ حدیث متفق علیہ ہے, کہا کہ لا یوردن ممرض علی مصح, کہ کوئی بھی شخص اپنے ان مریض اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ لا کے نہ کھڑا کرے. سبحان اللہ, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ مرض کام کر سکتا ہے. اچھے خاصے اونٹ بھی فاسد ہو جا سکتے ہیں, خراب ہو سکتے ہیں, ان کو بھی بیماری پھیل سکتی ہے. احتیاطی تدابیر ضروری ہے, بالخصوص جب کوئی ماہر ڈاکٹر جس کے پاس علم ہو, فن کی مہارت ہو, تجربہ ہو, گہرائی ہو اپنے فن میں, اور ایک نہیں اطباء کا ایک بڑا عملہ, ایک بڑی جماعت کھوج کر کے یہ بتاتے ہوں کہ یہ امراض بہت جلد پھیلتے ہیں, سامنے والے کو کام کرتے ہیں, اس میں احتیاط تو لازمی ہے. اسی لیے ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی کتاب الاشربہ میں, اس سے پہلی والی جو حدیث تھی نا وہ کتاب الادب کی, کتاب الآداب کی, صحیح مسلم کی کتاب الآداب کی, کتاب الاشربہ کی نہیں. لیکن یہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ کتاب الاشربہ کی ہے, صرف صحیح مسلم میں ہے حدیث, ہے صحیح بخاری میں نہیں. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, غطوا الاناء, پانی کے جو برتن, کھانے کے جو برتن ہوتے نا, کھانے کے برتن, کہا کہ اسے ڈھانپ کے رکھو. وَأَوْكُوا السِّقَاءَ, پانی کے برتن کو بھی باندھ کے رکھو. یہ اوکو السقاء یہ قدیم زمانے کی اصطلاحات ہیں. پانی کے مشکلیں ہوتے تھے اسے باندھ کے رکھتے تھے. اس دور میں جو شکلیں ہیں وہ, جیسے اوپر کی ٹینک بند کر کے رکھنا, مثلا جو شکلیں ہو سکتی ہیں, گرم میں پانی ہے اس کو ڈھانپ کے رکھنا, جو شکلیں ہو سکتی ہیں. کہا کہ کھانے پینے کے برتن ڈھانپ کے رکھو. کیوں؟ کہا کہ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً, سال میں ایک ایسی رات ہوتی ہے, يَنزِلُ فِيهَا بَلَاءٌ, اس رات میں ایک وبا, يَنزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ, اس میں ایک وبا اترتی ہے, ایک بڑا مرض نازل ہوتا ہے. لا يمر بإناء ليس فيه غطاء, ہر اس کھانے کے برتن جو ڈھکا ہوا نہیں ہے, ولا سقاء ليس عليه وكاء, اور ہر پانی کا وہ برتن جس میں جو بندھا ہوا نہیں ہے, الا ينزل فيه وباء,
الا ينزل فيه ذلك الوباء، اس کھانے کے اس پینے کے برتن میں وہ وبا اس میں اتر جاتی ہے۔ تو کیا اسلام نے یہ احتیاطی تدبیر کیوں بتائے کہ سال میں ایک ایسی رات ہے جس میں ایسا ہوگا، ایک وبا نازل ہوتی ہے؟ بہت ممکن ہو کسی سے ایسا معاملہ ہوا ہو اور اس رات نے وہ کام کر گئی ہو، اس رات میں نازل ہونی والی وبا، بہت ممکن ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ احتیاطی تدابیر برتنا یہ ضروری ہے۔ اسلام ہمارے عقیدے کے ساتھ، ہمارے ایمان کے ساتھ ہماری صحت کی بھی گارنٹی دیتا ہے، اس کی تعلیمات ایسی ہیں، ہماری نسل کی گارنٹی دیتا ہے، تو ہماری صحت کی بھی، ہمارے مال کی بھی 5 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے جو ہر انسان اس کا محتاج ہے، ان میں سے صحت بھی۔ تو احتیاطی تدابیر میں جہاں ہم اللہ کے قریب آتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، جس سے یہ وبا ختم ہو جاتی ہے، اس میں یہ احتیاطی تدابیر برتنا ضروری ہے۔ ہندوستانی حکومت ہو، اسکول سے متعلق، تعلیمی اداروں سے متعلق، یا دیگر ممالک، خاص کر حکومت سعودیہ کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق حرمین سے ہے۔ لوگ عمرے کے لیے جانے کے معاملات ہیں، ایک تشویش ہے لوگوں میں، احتیاطی تدابیر برتتے ہیں، شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم ایک آدمی کا سوچتے ہیں، وہ دنیا بھر کا سوچتے ہیں، وہ دور کی سوچتے ہیں، ان کی ایک احتیاطی تدبیر ہے، ان کی ایک لمٹ ہے سوچنے کی شریعت کے دائرے میں، تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے قلبی اعتبار سے بھی احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے حقوق ادا کریں، اور ہم اپنی صحت کی حفاظت کے لیے بھی جو تدابیر ہو سکتے ہیں، جو ہم نہیں جانتے، اطباء بتاتے ہیں، ڈاکٹر بتاتے ہیں، حکومت ان کے مشوروں پر ہم تک وہ بات پہنچاتی ہے۔ آج میں کل 2 دن پہلے ایک جو ہے یعنی اعلان نامہ آیا تھا، نیپال میں ایک مدرسہ ہے، جامعہ محمدیہ اس کا نام ہے، آگے کچھ اور ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، عاقل کچھ نام ہے جو وہاں کے شیخ الجامعہ عاقل محمدی، انہوں نے اس میں کیا لکھا تھا معلوم ہے؟ کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت نیپال نے جو ہمیں صلاح دی ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کی اور ان بچوں کی حفاظت کریں، ان کے اس فیصلے کا احترام کرتے ہوئے ہم جلد از جلد سالانہ امتحان منعقد کر رہے ہیں اور انجمنیں منسوخ کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں، یعنی ہر چیز ہم جاننا کوئی ضروری نہیں۔ معروف اطباء، معروف ڈاکٹر جو اس میدان کے ماہرین ہیں، وہ کھوج کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں، ان کی بات لینے میں کوئی حرج نہیں، اور اس میں ہم احتیاطی تدابیر کرتے ہوں، شرعاً یہ جائز ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی، ہمارے مال کی، ہمارے صحت کی، ہماری نسل کی اور ہماری ضروریات کی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور یہ جو دنیا میں پھیلا ہوا جو مرض ہے اللہ اسے ہمیں نجات دے، اور جس مقصد کے لیے وبا نازل کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیاب ہونے، یعنی اللہ کی قربت، گناہوں سے دوری، شرک اور دیگر معاصی سے توبہ کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔